دفاع میں بھی نہیں کرے. وہ مجھے یاد آ گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غریب مرید تھا, اس نے دعوت دے دی, بابا جی چلے گئے. اب اعلیٰ حضرت کی 24 گھنٹوں میں خوراک ہوتی تھی, بغیر مرچ کے ایک شوربے کی پیالی اور اس کے ساتھ سوجی کا بسکٹ, یہ 24 گھنٹے کی خوراک, اس میں بھی ناغہ ہو جاتا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے انتظام کر دیا پوریوں کا, اور پوری کھاتے ہیں وہاں گائے کے کباب سے. اب کباب میں بھی مرچ غضب کی, اوپر سے پوریاں, اور اعلیٰ حضرت بڑا گوشت کھاتے نہیں تھے کیونکہ طب کے اعتبار سے ان کے لیے مضر تھا. تو جو 7 خدام گئے تھے نا, عرض کی حضور میزبان کو کہہ دیں سنو غریب پر غریب. اعلیٰ حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا دل دکھے گا. پیر انجدے بھی ہوندے سن. آپ متاثرین پیران لگتے ہیں, آپ بولتے جو میں پیران کی گل کرتا تو سہم جانتے ہیں متاثرین ہو, جس طرح متاثرین سلاب ہوتے ہیں. اچھا, تو عرض خدمت یہ ہے کہ مشائخ یوں بھی آج بھی ہیں, ختم نہیں ہوئے. یہ بھی میں آپ سے عرض کروں, ختم نہیں ہوئے. یہ آپ کے پاس کھڑے پر شریف میں ایک درویش ہے, خوشبو رومی, کیا درویش کامل, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سے سلامتی سے ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے. ان کے والد اقدس بھی بریلی شریف گئے تھے پڑھنے, اور کچھ دیر رہے, پھر وہاں وبا پھیلی تھی. اسی لیے ان کے والد اقدس نے حضور محدث اعظم جو میرے دادا پیر ہیں, ان کی محبت میں ان کا نام سردار احمد عالم رکھا. الحمدللہ رب العالمین. عالم نے فرمایا نہیں, دل ٹوٹے گا اس کا. اب پیر بھائیوں سے فری ہوتے ہیں, تو ایک پیر بھائی نے اس میزبان سے کہہ دیا, انہیں آخیا تو جو غریب سے تینوں کیسا آخیا ہے کہ تو اعلیٰ حضرت موسیٰ. اب اس کا جواب سنو, انہیں آخیا غریب سی تائیں تے سدیا ہے. تیرے کو میں جو مزاج کا کھانا نہیں بنتا سی, تو کیوں سدیا غریبڑا جو ہے. پیر بھائی نے پیر بھائی سے کہا, اس نے کہا یار غریب تائیں کیا رہا سدیا ہے کہ پیر پہ جان گے. چل لمحے ہیں نا جی, یہ میں وہ جو ایک بات پوری کرنا چاہتا ہوں, یہ اب میری مجبوری ہے کہ ہر بات کی تشریح کرنا پڑتی ہے. اب بتانا یہ چاہتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پادری صاحب لیکچر دیں گے اور اینڈ پر کھانا ہوگا. اس طرح وہ بھوک خریدتے تھے اور بھوکوں کو خریدتے تھے. ٹھیک ہے, ایک تو ان کا حربہ یہ تھا. دوسرا حربہ یہ تھا کہ وہ قرآن کے بارے میں سادہ لوگ مسلمانوں کو متذبذب کرتے تھے. اے گل انج لکھی ہوئی ہے, انج تے نہیں سی, انج بنتی ہے, وہ ان کو مطلب متذبذب کرتے تھے. اسی دور میں ایک پوپ ٹیک پادری نے ایک چیلنج شائع کر دیا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. سورہ لقمان غیوب خمسہ, کل کیا ہوگا, کوئی کہاں مرے گا, بارش کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, یہ 5 چیزیں, اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اول تو اس آیت میں جو اس نے اعتراض کیا وہ اس کا اعتراض بنتا ہے نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں بیان یہ ہوا ہے کہ کوئی اپنے آپ نہیں جان سکتا مگر یہ کہ جس کو اللہ بتا دے. سمجھا گئی؟ اچھا, انہوں نے کہا ہم نے تو مشین بنا لی ہے جو مشین بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب اس کی جدید شکلیں, اب تو پوری سی ڈی بنا کے دے دیتے ہیں, پوری سی ڈی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیا کرتا ہے. اب مسلمان تذبذب کا شکار ہوئے کہ قرآن تیجی لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا کوئی نہیں جانتا. انہوں نے ایکسٹرا ٹیب مشین بنا لی ہے جو بتا دیتا ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے. رولا بن گیا جناب. جدوں پہ رولا تگڑا ہوندا سی نا ادوں پہ سارے نوں بریلی والا چاہیے.
بریلی شریف۔ اعلیٰ حضرت نے پھر لکھا اس کا جواب۔ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی گفتگو آسان نہیں ہوتی، اور ہم تو غلام ہیں اس گھر کے، مدتیں ہو گئی ان کے قصیدے پڑھتے، آج بھی آسان نہیں ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ حضور آپ بھائیوں کے ماحول میں بیٹھ کر اسے سمجھانا، کوشش پوری ہوتی ہے، کیونکہ باقی باتیں تو کرامتوں سے پورے ہو جاتے ہیں۔ غلام پیر صاحب چڑیاں مار کے جونیاں کرتے سی، توڑا کام میں نعرہ تکبیر کہ پیسے سے نہ گل ختم، سمجھے؟ محنتیں چھوٹ گئی جو محنتیں کر گئے۔ امام احمد رضا نے جواب لکھا، آپ نے 100 کے قریب سوال کان کر دیے پادری پر، جی پوری کتاب لکھی، وہ جواب پورے رسالے کی صورت اختیار کر گیا۔ میں اب اس رسالے کا نچوڑ آپ کو چند لائنوں میں بتانے لگا ہوں۔ ناز کرو کہ رب نے ہمیں ایسا امام دیا۔ ایسا آپ نے فرمایا یہ جو علوم ارحام ہے، رحم مادر جہاں بچہ ہوتا ہے، اور اس کی جگہ جمع ارحام ہے، فرمایا یہ جو علم ارحام یا علوم ارحام ہے، تم کیا سمجھے ہو کہ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ بتا دے کوئی کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، اس کا نام علم ارحام ہے یا علم رحم ہے؟ تم اب پاگل ہو گئے ہو، اسی پہ بگلے بچانے لگ گئے کہ ہمارے پاس مشین آ گئی ہے جو بتا دیتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ فرمایا ایک گل تے ساڈے پنڈاں دیاں بائیاں امید والی عورتوں کے چال چلن دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ لڑکا جنے گی کہ لڑکی۔ آئی سمجھ میں بائیاں دس دیں ہیں، یہ ستی نہیں اٹھتی، یہ ٹور دی انجے، یہ کھاتی فلاں چیز ہے فلاں نہیں کھاتی، یہ منڈا ہونا ہے، یہ کڑی جمنی ہے، اے پاگا والا منڈا پیدا ہویا ہے۔ وہ پیچھے بمرا سے باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پاگا والا ہے نصیبہ لیے اگلی والی بھی منڈا ہوئے گا۔ فرمایا یہ قیافے اور یہ باتیں تے پنڈانیاں مائیاں بھی جان دیا کہ تسی مشین ہون بڑائی پھر دے ہو تے سدھی ٹکری قرآن نہ لے لے۔ فرمایا کیا تمہاری مشین بتائے گی کہ وہ جو نطفہ مرد سے رحم مادر میں منتقل ہوا کتنا حصہ اس کا ضائع ہوا اور کتنا رحم مادر میں شفٹ ہوا، پھر اس کے کتنے فیصد حصے سے پروان شروع ہوئی؟ کیا کہیں؟ اب سوال شروع ہو گئے، یہ سوال ہے، پھر اس کے دوران اور کئی سوال ہیں، لیکن میں بیچ کا حصہ چھوڑ کے اینڈ کے حصے پہ آ جاؤں۔ فرمایا کیا تمہاری مشین یہ بھی بتائے گی کہ وہ لڑکا یا لڑکی مسلمان ہوں گے کہ کافر؟ یہی تو سب سے زیادہ بولنے کا ٹائم تھا جو آپ قضا کرتے ہیں۔ فرمایا علم رحم کیا ہے؟ ماں کے پیٹ کا علم۔ تم یہ کہتے ہو لڑکا ہے کہ لڑکی، تمہیں یہ نہیں ہے، یا اور آسان کروں یہ ہی نہیں ہے۔ کیا تمہاری مشین بتائے گی جو اس نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی، تو ساتھ یہ بھی بتا دے گی کہ کافر ہے یا مومن؟ یہ بھی بتا دے گی، اگلا جملہ تگڑا بہت ہے، یہ بھی بتا دے گی کہ اس کو رزق کتنا ملے گا؟ یہ بھی مشین بتا دے گی کہ اس کی زندگی کتنی ہے؟ یا تمہاری مشین یہ بھی بتا دے گی کہ اس کو موت کہاں آئے گی؟ اور کیا تمہاری مشین یہ بھی بتا دے گی کہ وہ جو لڑکا اور لڑکی تصویر میں آ گئے وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ تو فرمایا صرف لڑکا ہے یا لڑکی یہی علم رحم نہیں ہے، بلکہ یہ علوم ارحام ہے کہ نیک بخت ہے کہ بدبخت، جنتی ہے کہ دوست کی، رزق کتنا پائے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیا کیا زندگی میں حوادثات ہوں گے، کیا کیا دقتیں ہوں گی، آگے اس کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اولاد ہوگی کہ نہیں اولاد ہوگی، تو لڑکیاں کتنی، لڑکے کتنے۔ فرمایا یہ علم ہے علوم ارحام، یہ رب کی عطا سے سرور عالم جانتے ہیں اور حضور کی نگاہ سے امت کے اولیاء جانتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک بات بتائی ہے،
ابھی ایک جہان ہے. آخری چند سطریں یہ ہیں. امام احمد رضا اور لفظ بریلوی، لفظ بریلوی کے ساتھ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو جان بوجھ کر پیدا کی گئی. میں یہی کہوں گا کہ کس کا کسی بھی مذہب دھرم سے تعلق ہو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے. میرے پاس کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جی کہ یہ جو فیک نیوز ہوتی ہیں، ایڈٹ شدہ تصاویر دوسرے مسالک کے، وہ مثلا میرے واٹس ایپ پہ بھیج دی تو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری عداوت ہے، لیکن عداوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط بیانی سے کام لیں. سچ بولیے، دشمن بھی ہوئے تو کوڑا الزام نہ لاؤ. یہ سبق ہے، یہ درس ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے غلط بیانیاں بہت کی گئی. بس یہ چل لینے ہیں جی. ایک بریلوی سجدے کرتے ہیں. ہاں ہمارے معاشرے میں جہالا ہیں جو یہ حرکت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس میں قصور بریلویت کا نہیں ہے. جیسے وہ مسلمان ہو کے سود کا کاروبار کرے، مسلمان ہو کے شراب پیے، تو اسلام کا قصور ہے؟ بولے. اعلیٰ حضرت نے اس پر پوری کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے. بول سکتے آپ؟ یہ ضروری سبق ہے. دوسرا سبق، مزارات کی ویڈیوز، وہ ہمارے معاشرے کی بیٹیاں ہیں، بہنیں مسلمان ہیں، ہم غلیظ لفظ نہیں بولتے، نہ ہمارے بزرگوں نے تربیت کی، نلائکی کر گئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہے، سمجھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی میلے جمیلوں میں چلی گئی. اور پھر اس سے بھی طرفہ یہ ہے کہ معاشرے کی جہالت کا شکار ہو کر بعد ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہی ہیں، جیسے سیون میں یا دیگر مقامات پر ویڈیوز ہیں. امام احمد رضا نے اس موضوع پر بھی پوری کتاب لکھی ہے، اور اس میں آپ نے یہ بتایا عورت پر کائنات میں صرف ایک مزار ہے جس کی حاضری ضروری اور شرف اعظم ہے، اور وہ حضور کا مزار گور بار ہے. کہ جب وہ حج عمرے کو جائے تو روضہ انور کی زیارت ضرور کرے. باقی کسی مزار کی حاضری امام کہتے ہیں عورت پر فرض اور واجب نہیں ہے. عورت گھر بیٹھ کر فاتحہ پڑھے، عورت گھر بیٹھ کر فاتحہ پڑھے، عورت بے پردہ غیر مردوں کے ساتھ جائے، ہمارا دین اس کی اجازت سمجھا کہ بھائی صاحب. آخری بات، بریلویت اور ختم. بریلویت اور ختم عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ختم شروع ہی بریلویوں نے کی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اس بحث سے میں نہیں جانا چاہتا. ختم کا قبلہ درست امام احمد رضا نے کیا ہے. اس کے لیے 30 جلدوں کا فتاوی رضویہ جو بیما فہرست کے 33 جلدوں میں ہے، آپ اس کی 9ویں جلد پڑھیں. 9ویں جلد کوئی نہیں مسائل پر ہے. سادہ سے لفظوں میں عرض کروں، امام کہتے ہیں میت کے کھانے کی دعوت نہیں دی جاتی. امام کہتے ہیں طعام میت غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور بیواؤں کو کھلایا جائے. امام کہتے ہیں تاریخ سہولت کے لیے ہے، فرض نہیں ہے. امام کہتے ہیں ایصال ثواب 24 گھنٹے 12 ماہ جائز ہے، اور ایصال ثواب کے لیے یعنی ختم کے لیے یہی چیز ہو، شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. کچھ بھی نہیں ہو تو شاہ عبد الرحیم کے بھنے ہوئے چنے بھی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. مختصر وقت میں اتنا عرض کر سکتا ہوں.